عظمت کو، مصطفیٰ کی رفت کو، مصطفیٰ کے بچپنے کو، مصطفیٰ کے معجزات کو بیان کیا جائے تو اچھا ہے۔ شہدائے کربلا کی محفل ہو، کربلا کا ذکر ہو تو اچھا ہے۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہو، روزے کی فضیلتیں بیان کی جائے تو بہترین ہے۔ اگر رمضان میں محرم کا خطاب کیا جائے تو یہ اچھا نہیں لگے گا۔ جب نکاح کی محفل میں خطبہ نکاح جب کل پڑھا جائے گا اور 3 آیتیں کریمہ کی تلاوت کی جاتی ہے، لیکن ان تینوں آیتوں میں صراحتاً براہ راست نکاح کا ذکر نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان تینوں آیتوں کا میں مفہوم پیش کرتا ہوں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اللہ فرماتا ہے اے لوگو اللہ سے ڈرتے رہو جس نے ایک جان سے پیدا کیا، اسی جان سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، اسی جان سے بے شمار مرد و عورت کو پیدا کیا۔ اللہ فرماتا اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ فرماتا اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، آپس میں صلہ رحمی کرتے رہو۔ لیکن تینوں آیتوں میں انسان کو کہا گیا کہ اے ایمان والو اے لوگو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا خوف دل میں بسائے رہو۔ مشیت رب العالمین پاک پروردگار عالم عالم الغیب و شہادہ ہے، وہ جانتا ہے ایسا نہ ہو کہ خوشی کے موقع پر نکاح خوشی کا ماحول ہے، شادی خانہ آبادی یہ خوشی کی محفل ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ جب نکاح کی خوشی میں کوئی انسان مجھے فراموش نہ کر دے، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جائے، اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جائے۔ اس لیے رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی انسان کی زندگی کی 3 حالت ہوتی ہے، پچھلی زندگی، حال کی زندگی، موجودہ زندگی، آنے والی زندگی۔ پچھلی زندگی ماضی یعنی موجودہ زندگی حال، آنے والی زندگی مستقبل، یعنی تینوں حالت میں اللہ رب العزت نے خطبہ نکاح میں یہ بیان فرما دیا۔ خطبہ نکاح میں جو میرے آقا نے منتخب کیا ہے، ان تینوں آیتوں کا مقصد یہ ہے کہ اے ایمان والو تم ماضی میں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، حال میں بھی اللہ سے ڈرنی چاہیے، اور مستقبل میں بھی اللہ کا خوف بساؤ، اللہ کا تقوی بساؤ۔ اگر تمہارے ماضی اور مستقبل حال تمہارے پاس اللہ کا خوف ہوا، اللہ کا تقوی ہوا، تمہاری زندگی کامیاب ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ حضرات محترم، اس لیے ان تینوں آیتوں میں براہ راست نکاح کا ذکر نہیں ہے۔ سب میں کہا گیا ہے لوگو اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرتے رہو، اللہ کا خوف دل میں بسائے رہو۔ اگر تم دل میں تقوی بسائے رہو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس لیے تقوی کسے کہا جاتا ہے؟ تقوی جو کہا جاتا ہے یہ تقوی جو ہے اللہ سے ڈرنے کو کہا جاتا ہے، اور تقوی ایمان کی اصل ہے، ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر بنیاد کمزور ہو تو جو ہے گھر مضبوط نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ایمان والا کہلائے انسان اور اللہ کا خوف اور تقوی نہیں ہے دل میں تو سمجھیے اس کی زندگی بیکار ہے۔ تقوی کی بے شمار قسمیں ہیں، لیکن اصل میں تقوی کسے کہا جاتا ہے؟ عقل حلال صدق مقال کو، یعنی انسان بولی بولے تو سچی بولی بولے، اور رزق کھائے تو حلال رزق کھائے، اسے تقوی کہا جاتا ہے۔ لیکن آج معاشرے میں حال دیکھا جائے، آج انسان یہ سوچتا ہے جہاں سے جیسا آ جائے پیٹ بھرنی چاہیے، کیسا آ رہا اس پر غور نہیں کرتا ہے۔ انسان اپنی تعریف میں اپنی سربلندی کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ بولتا چلا جا رہا ہے۔ نہیں میرے دوستو، اگر اللہ کا خوف دل میں ہے، اللہ کا ڈر دل میں ہے تو انسان کو ہمیشہ سچ بولنی چاہیے، انسان کو ہمیشہ سچ جو ہے، انسان کو ہمیشہ جو ہے حلال رزق کھانی چاہیے۔ لیکن انسان یہ نہیں دیکھتا ہے جہاں سے روپیہ آئے چاہے حلال ہو یا حرام ہو، پیٹ بھرنی چاہیے، بینک میں روپیہ جمع ہونی چاہیے۔ یاد رکھو آج لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں طبیعت نہیں لگتی ہے، اللہ کے گھر میں طبیعت نہیں لگتی ہے۔ سنو مسلمانوں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے جسم میں جو ہے مکمل طور پر حلال رزق نہیں ہے۔ اگر تم نے حرام رزق کھایا ہے، اسی حرام رزق سے جو ہے انسان کا خون بنتا ہے، اسی سے گوشت بنتا ہے، اور اس گوشت لے کر کے جب مسجد میں بیٹھو گے طبیعت نہیں لگے گی۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ حلال روزی تلاش کرے، اس لیے حلال روزی میں اللہ رب العزت نے برکتیں رکھی ہے۔ اگر تم نے حرام روزی کو کھایا، دولت کما لی،
रुपया पैसा बहुत कमा लिया, लेकिन अगर तुम्हारे पास हलाल कमाई नहीं है तो याद रखना कल क़यामत के दिन तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। आओ सहाबाए किराम किस तरह हलाल रोजी खाया करते थे। सहाबी रसूल का नाम हजरत अबू दुजाना है। 5 वक्त की नमाज मेरे सरकार के पीछे पढ़ते हैं, फजर की नमाज पढ़ते हैं, लेकिन फजर की नमाज में दुआ से पहले निकल जाते हैं। 1 रोज 2 रोज 3 रोज 4 रोज मुतअद्दिद मर्तबा जब सहाबा ने देखा तो नबी के पास शिकायत करते हैं, नबी के पास कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, अबू दुजाना जो है 5 वक्त की नमाज आपके पीछे पढ़ता है, हर वक्त में दुआ मांगता है, लेकिन फजर की नमाज में दुआ से पहले चले जाते हैं। इसकी वजह क्या है? मेरे आका ने डायरेक्ट अबू दुजाना को बुलाया, अबू दुजाना इधर आओ। आज हमारे अंदर क्या है कि अगर किसी के अंदर कमी देखते हैं चौराहों पर बयान करते, होटलों में बयान करते हैं। नहीं मुसलमानों, इसकी शरीयत इजाजत नहीं देता। अगर आप किसी के अंदर कमी देखें, डायरेक्ट उस आदमी से मुलाकात कर ले, बात बन जाएगी, बात बिगड़ेगी नहीं। मेरे आका ने डायरेक्ट हजरत अबू दुजाना को बुलाया, अबू दुजाना से फरमाया, अबू दुजाना 5 वक्त की नमाज तो मेरे पीछे पढ़ते हो, हर वक्त दुआ मांगते हो, लेकिन फजर की नमाज में दुआ से पहले क्यों निकल जाते हो? हजरत अबू दुजाना अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये बात सही है कि मैं फजर की नमाज भी पढ़ता हूँ, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता हूँ, लेकिन फजर की नमाज में दुआ से पहले निकल जाता हूँ। इसकी वजह ये है या रसूल अल्लाह, मेरे घर के पड़ोस में जो है, मेरे घर के बाजू में जो घर है वो यहूदी का घर है। उस यहूदी के घर में आंगन में जो है खजूर का दरख्त है और खजूर का मौसम है, खजूर खूब फली हुई है। रात को जब ठंडी ठंडी हवाएं चलती है वो खजूर मेरे आंगन में गिर जाती है। मैं सुबह की नमाज में फजर से पहले, दुआ से पहले इसलिए जाता हूँ कि अपनी आंगन के खजूर को बीनता हूँ, चुनने के बाद अपने पड़ोसी के हवाले कर देता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरा बेटा उठ जाए, मेरी औलाद उठ जाए, वो हराम लुकमे को खा ले। मैं अपनी औलाद को हराम लुकमा बचाने के लिए फजर की दुआ से पहले चला जाता हूँ। मेरे आका कायनात थे, मेरे आका फरमाते हैं पड़ोसी यहूदी को बुलाया जाए, यहूदी को बुलाया जाता है। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ यहूदी, ये तुम्हारे आंगन में जो दरख्त है मेरे सहाबी अबू दुजाना को दे दो, वो अबू दुजाना को दे दो। वो यहूदी कहता है कि मैं नहीं दूंगा। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ यहूदी, जन्नत में तुम्हें जो है खजूर का बाग अता करूंगा। पता चला मालिके जन्नत मेरे मुस्तफा है, तभी तो फरमा रहे हैं कि जन्नत में तुम्हें बागात अता करूंगा। लेकिन यहूदी था, ईमान दुरुस्त था नहीं, अकीदा पुख्ता था नहीं। अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मैं नकद सौदा करता, उधार सौदा नहीं करता। मेरे आका फरमाते हैं दे दो, लेकिन बाजू में सिद्दीक़ अकबर खड़े थे। अर्ज करते हैं, यहूदी, तू जो दरख्त तुम्हारे आंगन में है अबू दुजाना को दे दो, फना बाग चले जा, मेरे बाग से 10 खजूर का दरख्त ले लेना। वो यहूदी राजी हो जाता है, कहता है ठीक है, मैं सौदे पर राजी हूँ। सौदा तय करने के बाद अपनी बीवी के पास आता है, अपनी बीवी से अर्ज करता है कि आज से ये दरख्त मेरा नहीं है, अबू दुजाना का दरख्त है, दरख्त मेरे आंगन में, फल खाएंगे अबू दुजाना के बच्चे। बीवी कहती है, मैं इस पर राजी नहीं हो सकती, इसलिए कि दरख्त मेरे आंगन में, फल खाए अबू दुजाना के बच्चे, मैं इस सौदे पर राजी नहीं होती हूँ। रात हो जाती है, मदीना तैयबा में सन्नाटा छा जाता है। फजर की अजान बिलाल हबशी मस्जिद नबवी से देते हैं। जब हज़रत अबू दुजाना फजर की नमाज के लिए उठते हैं तो क्या देखते हैं? शाम के वक्त जो दरख्त यहूदी के आंगन में मुस्कुरा रहा था, वो दरख्त सुबह के वक्त अबू दुजाना के आंगन में मुस्कुरा रहा है। हज़रात मोहतरम, इंसान को हलाल रोजी खानी चाहिए। हज़रत अबू दुजाना ने अपने बच्चे को हलाल रोजी से बचाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितना बड़ा बेनिफिट फायदा दिया। इसलिए हमें भी चाहिए कि अपनी औलाद को हलाल रोजी खिलाए, मेहनत करके हलाल रोजी खिलाए।
دو لقمہ کم کھلائے لیکن حلال روزی کھلائے، بات کرے تو سچی بات کرے، یہی تقوی کی بنیاد بھی ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے فرماتا ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے اس پر اللہ کی لعنت برستا کرتی ہے، اس لیے انسان کو جھوٹ بھی نہیں بولنی چاہیے، حلال روزی کھانی چاہیے۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نکاح کا معنی ہے کہ مل جانا، عربی کا لفظ ہے۔ نکاح کا معنی ہے مل جانا۔ جس طرح آسمان سے بارش ہوتی ہے، زمین میں پانی ملتا ہے تو اس سے جو ہے کیچڑ بن جاتا، اسی طرح نکاح جب ایک مرد کا ایک عورت کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ دونوں مل جاتے ہیں، آپس میں مل جاتے ہیں۔ اور آقا کریم نے فرمایا کہ نکاح کرو، اگر تم نکاح کرو گے تو تمہیں برکتیں ملے گی، اگر نکاح کرو گے تو تم غنی ہو جاؤ گے۔ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ تم نکاح کرو غنی ہو جاؤ گے، اور میرے آقا بھی فرماتے ہیں کہ تم نکاح کرو غنی ہو جاؤ گے۔ لیکن حضرات محترم، نکاح کرنے کا مقصد یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں مالدار بن جاؤں، میں غنی بن جاؤں، بلکہ یہ ہونی چاہیے کہ میں مصطفیٰ کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ اگر مصطفیٰ کی سنت کے ارادے سے آپ نکاح کر رہے ہیں، اللہ رب العزت آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ آپ کو جو پہلے ملتا تھا، آپ کی قسمت سے ملتا تھا، آپ کے مقدر سے ملتا تھا، لیکن آپ جب نے نکاح کر لیا، آپ کی بیوی کا بھی، آپ کے بیوی کے بھی، آپ کے بیوی کے بھی مقدر کا ملے گا، اولاد ہوگی، اللہ رب العزت آپ کی کمائی میں اولاد کی بھی مقدر کی برکتیں نازل فرمائے گا۔ اور یہی ہوا بھی کہ ایک صحابی رسول ہے جن کا نام حضرت جلیب ہے، جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ ایسے صحابی ہیں کہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں میرے آقا کہ اے تم نے نکاح کیا؟ حضرت جلبیب فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھ سے نکاح کون کرے گا؟ میں بدصورت بھی ہوں، میں خوبصورت بھی نہیں ہوں، میرے خاندان کی شہرت بھی نہیں ہے، میرے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، میرا قد بھی چھوٹا ہے، مجھے کون اپنی لڑکی دے گا؟ میرے آقا 3 دفعہ فرماتے ہیں کہ تم نے نکاح کیا، تینوں دفعہ وہی جواب دیتے ہیں صحابی رسول کہ یا رسول اللہ، مجھ سے نکاح کون کرے گا؟ میرا رنگ بھی سولا پن ہے، قد بھی چھوٹا ہے، میرے خاندان کی شہرت بھی نہیں ہے، میں غریب ہوں، غریب، یا رسول اللہ مجھ سے شادی کون کرے گا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ فلاں انصاری صحابی کے گھر چلے جاؤ اور اس سے میرا سلام کہہ دینا، اور اسے کہہ دینا کہ مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرو۔ صحابی رسول جاتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی، کون؟ کہا مصطفیٰ کا قاصد حضرت جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دروازہ کھولتے ہیں انصاری صحابی، مصطفیٰ کا سلام پیش کرتے، گھر میں سب لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ آقا کائنات نے سلام پیش کیا ہے۔ سلام پیش کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے گھر میں جو بیٹی ہے، تمہاری بیٹی، اس کی شادی مجھ سے کر دو، اس کا نکاح مجھ سے کر دو۔ فوراً وہ صحابی رسول گھر میں جاتے ہیں، اپنی بیوی سے مشورہ کرتے ہیں کہ مصطفیٰ نے کہا ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دیا جائے۔ وہ اس کی بیوی کہتی ہے حضرت جلبیب سے میں نکاح نہیں کروں گی، اس لیے کہ قد بھی چھوٹا ہے، رنگ بھی سولا پن ہے، نہ اس کے پاس رہنے کے لیے عمدہ مکانات ہے، وہ غریب صحابی ہے، میں اس سے اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کر سکتی، اپنی بیٹی کو اس کے نکاح میں نہیں دے سکتی ہو۔ لیکن بیٹی جو گھر میں سن رہی تھی، ماں سے کہتی ہے ماں رک جاؤ، میں اس رشتے کو منظور کرتی ہوں، تم آنے والی کو دیکھ رہی ہو، میں بھیجنے والے کو دیکھ رہا ہوں کہ جو بھیجنے والے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، وہ عرفہ و اعلیٰ ہے، جس کا ذکر رب العالمین نے جس کے ذکر کو بہت بلند کیا ہے۔ تم جو ہے آنے والے کو دیکھ رہے ہو، میں بھیجنے والے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھ رہی ہوں کہ مصطفیٰ کی ذات جو ہے وہ ذات ہے جس کے بارے میں جس کے ہاتھ کے بارے میں بریلی کے تاجدار نے کہا ہے کہ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سخاوت پہ لا
لاکھوں سلام اس مصطفیٰ کی ذات نے بھیجا ہے، میں اس رشتے سے تیار ہوں۔ آقا کائنات کے بارگاہ میں وہ صحابی رسول اپنی بیٹی کو لے کر کے آتے ہیں، میرے مصطفیٰ نکاح پڑھاتے ہیں، نکاح پڑھانے کے بعد حضرت جلبیب